یہ جو کافر کافر کے فتوے ہیں دیواروں پہ لکھنے سے مولوی جی کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر کہہ دے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں شروع میں پیغام، یہ میرا پیغام ہوتا ہے ہر خطاب سے پہلے، یہ مجھ پر فرض ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنے پیغام میں، ایک میسج میں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس گھر کی معرفت کی جو پہچان بتائی ہے نا، وہ نہ نمازیں ہیں، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرے، یعنی اس گھر کو ماننے کی میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ایک شرط بیان کی۔ کسی کو مسئلہ ہو تو 150 حدیثیں دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اس گھر کو، زہرا کے گھر کو، اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا۔ یہ حدیث دے رہا ہوں یار، اچھا یہ حدیث ہے، توجہ ذرا، جملہ اگلا سننا، یہ حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو۔ جب یہ حدیث آ گئی حضور کی، اور حضور کی زبان میں اللہ بولتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرتے۔ جب یہ حدیث آ گئی اس گھر کو ماننے کی شرط ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا، تو اب پھر آؤ میری طرف ذرا، جب یہ حدیث آئی تو میری طرف آؤ، توجہ، بخاری پڑھو، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل۔ حدیث کی دنیا کی کوئی کتاب کھول کے لاؤ میرے سامنے، جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، اور نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا۔ بندہ ایک تھا، اور بندہ ایک تھا، اہل بیت کا دشمن بندہ ایک تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھے یار، بندہ ایک تھا اہل بیت کا دشمن، وردیت میں نام 4 تھے۔ بلکہ میں اور آسان کر دیتا ہوں، جو اہل بیت کا دشمن ہے نا، جو اہل بیت کا منکر ہے، اس کی سب سے بڑی پہچان حدیث سے یہی ہے، اور ساری زندگی پیو ہی لبدا رہے ہیں۔ یزید کا ایک بیٹا تھا معاویہ بن یزید، اس کا ایک بیٹا تھا معاویہ بن یزید۔ کوئی بھی کتاب پڑھیں، میں وقت بچانا چاہتا ہوں ریفرنسز سے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ بڑی خاص بات، وہ ایک بیٹا تھا، وہ اس کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، یہ جو بچے پڑھے لکھے ہیں نا، بیٹا گوگل پہ سرچ کریں، خطبہ لکھیں یزید بن معاویہ کا یا معاویہ بن یزید، آپ کو خطبہ مل جائے گا۔ توجہ، وہ کہتا ہے یہ جو تخت ہے نہ تو میرے دادا کا حق تھا، وہ بھی وقت کے امام کے خلاف اس نے خروج کیا، لڑائی کرتا رہا، نہ میرے باپ کا حق تھا، اس نے بھی امام حق کے خلاف خروج کیا اور شہید کیا، لہٰذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں۔ ذرا توجہ میرے طرف رکھنی ہے ہاتھ جوڑ کے۔ وہ تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا۔ اور یزید دا سکا پتر، یزید دا سکا پتر تے جنگلہ جے جا کے مر کھپ گیا، نیست و نبود ہو گیا۔ یہ کراچی میں امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے، یہ یزید کے نوے پتر کتھوں جم پہنے۔ یہ جس سیاست کے نعرے لگاتے ہیں، جس سیاست کو زندہ باد کہتے ہو، جس سیاست میں صحابہ کرام کو شہید کیا جائے، جس سیاست میں محمد بن ابی بکر کو ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلایا جائے، جس سیاست میں اما عائشہ صدیقہ کے دوسرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو شہید کیا جائے، جس سیاست میں اما عائشہ صدیقہ کو زخمی کیا جائے،
جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا جائے، جس سیاست میں حجر ابن عدی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا جائے، جس سیاست میں وقت کے امام کے خلاف خروج کیا جائے، لڑائی کی جائے، ایسی سیاستیں زندہ باد نہیں ہوتی، ایسی سیاستیں مردہ باد ہوتی۔ ان کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں سنیت کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا، میں سنیت کا چہرہ مسخ نہیں کرنے دوں گا۔ کسی ایک امام اہل سنت نے آج تک اس سیاست کو زندہ باد نہیں کہا۔ آج تک ہر امام اہل سنت مولا علی علیہ السلام کو زندہ باد کہتے ہیں، سیاست مولا حسن علیہ السلام کو زندہ باد کہتے ہیں۔ یہ نہ سنی ہے، ان کا نہ سنیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، میرے خیال میں ان کا پاکستان کے ساتھ بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ یہ فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان ہم نے بڑی محبتوں کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ ایک شیعہ سربراہ تھا، اور جنہاں نو شیعہ کو اتنی تکلیف ہے نا، کم از کم پاکستان چھڑ جان۔ ہوئے 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 نہیں سمجھے یار۔ ایک شیعہ کی سربراہی میں اہل سنت بھی ساتھ، توجہ یار، دیوبند بھی ساتھ، اہل حدیث بھی ساتھ، سارے ملے، مقصد حاصل ہوا کہ نہیں؟ بولو یار، مقصد حاصل ہوا۔ اس کا مطلب ہے آج بھی ملیں گے تو مقصد حاصل ہوگا۔ جو دور کرتا ہے وہ نہ اس ملک کا خیر خواہ ہے، یہ صحابہ کرام کی آڑ میں یہ صحابہ کے خیر خواہ نہیں ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے ان کو عمار ابن یاسر کے نام پہ مدارس کا اعلان کرتے ہوئے؟ جی، مساجد کا اعلان کرتے ہوئے، بچوں کے نام رکھتے ہوئے؟ نہ ان کو ابو ذر غفاری نظر آتے ہیں، نہ حذیفہ بن یمان نظر آتے ہیں، نہ عمار ابن یاسر نظر آتے ہیں، نہ جابر بن عبداللہ انصاری نظر آتے ہیں، نہ حضرت مقداد نظر آتے ہیں، نہ حضرت بلال نظر آتے ہیں، نہ سلمان فارسی نظر آتے ہیں، نہ میس میں تمار نظر آتے ہیں، نہ حجر ابن عدی نظر آتے ہیں۔ یہ صحابہ ان کو اس لیے نظر نہیں آتے، مصطفیٰ کے صحابہ تھے، مرتضیٰ کے غلام تھے۔ یہ مطلب ہے اس لیے میں ایک میسج دینے لگا ہوں آپ کو۔ اب جو میں آپ کو موضوع سنانے لگا ہوں، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد۔ نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سنیت سناؤں گا، سنیت ہی پہنچاؤں گا۔ اب موضوع میں شروع کرنے لگا، اب توجہ میری طرف رکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ 3 کی جو آیت نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ تحقیق ہم نے انسان کو احسنی تقویم میں پیدا کیا۔ شاہ صاحب بڑا خوبصورت بنایا، بڑا باسیرت بنایا، خوبصورت سانچہ بنایا، خوبصورت آنکھیں دی، کان دیے، چہرہ دیا، مہرہ دیا، سراپا دیا، حائط دی، احسن بنایا، ساری مخلوق میں اعلیٰ بنایا، ساری مخلوق میں معزز بنایا، ساری مخلوق میں اشرف بنایا۔ کس کو؟ انسان کو۔ کس کو؟ انسان کو۔ اور بات کی ایبسلوٹ یعنی مطلق، یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان ہیں ان کو احسن بنایا، نہیں، انسان کو، انسانیت کی بات کی اللہ نے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، یہ دیکھیں جس سائز کا دایاں ہاتھ ہے اسی کا بایاں بنایا۔ پائیا کوئی انچی ٹیپ نہیں سی، جس سائز کا دایاں بازو اسی کا بایاں۔ یہ چیک کریں ذرا، اسے کہتے ہیں آسانی تقویم۔ بڑا خوبصورت، بڑا منزہ، بڑا مصفہ، بڑا مجلہ بنایا انسان کو۔ میں سٹیپ بائی سٹیپ ذرا مختصر کر رہا ہوں، اختصار کے ساتھ آگے آپ کو لے کے چلوں۔ کوئی بھی دنیا کی چیز ہونا وہ معزز، افضل، اعلیٰ یا قیمتی بنتی ہے اپنے خمیر کی وجہ سے۔ ذرا توجہ، میرے تو بچوں کا کام نہیں،
خمیر کی وجہ سے، اصل کی وجہ سے، اوریجن کی وجہ سے، جو اس کا مبدا ہوتا ہے، جو اس کی بگننگ ہوتی ہے، جو اس کا آغاز ہوتا ہے، جس سے وہ بنتی ہے، اس کی وجہ سے وہ قیمتی بنتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اعلیٰ بنتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اللہ کی سنت ہے، یہ میرے سامنے ہے سٹینڈ، یہ لوہے کا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اسی سائز کا، اسی طرح کا دوسرا سٹینڈ آ جائے چاندی کا، یہ لوہے کا بنا ہے، وہ آ جائے چاندی کا، سائز بھی ایک جیسا، دیکھنے میں بھی ایک جیسے، کام بھی ایک ہی، اس نے بھی مائک اٹھائے، اس نے بھی مائک ہی اٹھانے ہیں، ظاہر ایک جیسا، باطن میں فرق یہ آ گیا کہ اس کی تخلیق ہوئی لوہے سے، اس کی چاندی سے۔ اب کوئی کہے ظاہر ویک کے دونوں ایک ہو جائے تو آپ کہیں جا ذرا اپنی عقل دا علاج کروا، وہ یہ لوہے دا بنے ہے، وہ چاندی دا، ایک ہو جائے کس طرح؟ اب چاندی کے مقابلے میں آ گیا سونے کا، گولڈ کا، دیکھنے میں ایک جیسے، قیمتی کون ہو گیا، سونے والا کہ چاندی کا؟ کس وجہ سے وہ قیمتی ہوا؟ اپنی تخلیق کی وجہ سے، مادے کی وجہ سے، خمیر کی وجہ سے، وہ سونے سے بنا تو لہذا وہ قیمتی ہو گیا، یہ چاندی سے بنا اس سے کم، وہ لوہے سے بنا اس سے کم۔ اب اس کے سونے کے مقابلے میں آ گیا ڈائمنڈ کا، ہیرے کا، تو وہ قیمتی ہوا کہ نہیں؟ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ بندہ ہو یا چیز ہو، یہ اعلیٰ قیمتی بنتی ہے اپنی اصل کی وجہ سے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، شاید آپ کو سمجھا دوں بات، توجہ۔ جب یہ بات ہم سمجھ گئے کہ کوئی چیز اعلیٰ، عرفہ، قیمتی، منظم، مصفہ بنتی ہے اپنے خمیر کی وجہ سے، اصل کی وجہ سے، اب ہم سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ جو انسان تو جس کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے، تو نے بڑا حسن بنایا، بڑا اعلیٰ بنایا، بڑا معزز بنایا، بڑا اشرف بنایا، بتا تو صحیح یہ انسان تو نے بنایا کس سے؟ ہائے ہائے ہائے، ذرا انسان کا خمیر تو بتا، انسان کی اصل تو بتا، اوریجن تو بتا، مبدا تو بتا، بتا تو صحیح یہ بنا کس عناصر سے؟ اللہ نے جملے بھی نہیں بدلے، اللہ نے کہا یہ جو میں نے احسن تقویم بنایا نا، آؤ پھر بتاؤں کس سے بنایا؟ جی مولا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ۔ ذرا توجہ میرے طرف رکھنی ہے، اللہ نے کہا یہ جو انسان میں نے بنایا ہے نا، یہ بنایا میں نے بدبودار مٹی سے، سیاہ گارے سے، سن رسیدہ مٹی سے، بجتی مٹی سے۔ آپ مٹی میں پانی ڈالیں، سورج کے آگے پڑا رہنے دیں، 2 4 8 10 دن بعد اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور بدبو بھی آئے گی، اسے کہتے ہیں سلسال۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے انسان کو بڑا احسن بنایا، انسان کو بڑا اعلیٰ بنایا۔ ہم نے پوچھا مولا کس سے؟ انسان کی اصل تو بتا، تو کہا بدبودار مٹی سے، سیاہ گارے سے، سلسال سے۔ ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر شاہ صاحب، مولا جو انسان گارے سے بنا، جو انسان بدبودار مٹی سے بنا، سیاہی سے بنا، تو وہ بن گیا آسانی تقویم۔ تو کچھ انسان مولا ایسے بھی تو ہے جن کی تخلیق میں سیاہی ہے نہیں، بدبو ہے نہیں، سلسال ہے نہیں، مٹی ہے نہیں، جو سلسال سے بنے وہ تو بن گئے آسانی تقویم۔ تو مولا جو تیرے نور سے بنے ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ اور جو مٹی سے بنا، جو سلسال سے بنا، جو سیاہی سے بنا، وہ آسانی تقویم۔ تو کچھ انسان ایسے بھی تو ہیں کہ مولا جو تیرے نور سے بنے، بس یہی میرا موضوع ہے کہ سلسال والے کون نے تے نور والے کون نے؟ ہائے 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 ہائے۔ اب وہ نور والے آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، حوالے ذرا اٹینشن ہو کے سنو۔ محب تبری کی ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، امام عبد الرزاق کی المصنف، امام بخاری کے دادا شیخ
امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، بے شمار حوالے اور ریفرنسز، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی. سنو ذرا حدیث. میرے مصطفیٰ فرماتے کنتو انا و علی و فی روایت و فاطمہ و حسن و حسین و علی ابن حسین و محمد باقر و محمد جعفر صادق و موسیٰ کاظم و علی رضا و محمد تقی و علی نقی و حسن عسکری و محمد مہدی نورن بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. سنیت بتاؤں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں میں علی، فاطمہ، حسن، حسین، علی بن حسین، الباقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی. آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسد نہیں بنا تھا، آدم کی باڈی نہیں بنی تھی، آدم کی روح نہیں بنی تھی، بس آدم کی تخلیق کے لیے مٹی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا، دوسرا 14 کا نور تھا. دوسرا 14 کا. اے آدم تے جے کل دی گل ہے. حضور فرماتے آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کی ابھی روح نہیں بنی تھی. ایک خدا تھا، دوسرا 14 کا نور تھا. ہوئے 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 نہیں سمجھے یار. نور والے اور سلسال والے پتا چلے جیڑا 14 دے وچوں ہے نا، ہوئے 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 ہوئے، اور جیڑا 14 دے وچوں ہی نا مولوی، او نور والا ہی تے باقی سارے سلسال والے نہیں. تے نور والے دا اللہ دا واسطہ ہی مقابلہ کرنے تے علی دا تے فاطمہ تو زہرا دا کر. اوئے ہوئے 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 ہوئے، اوئے کمپیریزن کرنے تے مولا حسن دا تے مولا حسین دا کر. کمپیریزن انہاں دا ہی کہندا ہی. اوئے مٹی آلیاں دا نور آلیاں دا کوئی کمپیریزن نہیں ہوندا. یہ نور والے ہیں، ان جیسا ہی کوئی نہیں کائنات میں. اس لیے ان کے لیے معاملات الگ ہیں، دوسروں کے لیے معاملات الگ ہیں. میں مثال دیتا ہوں، دلیل دیتا ہوں آپ کو، بہت بڑی دلیل دیتا ہوں. جو جتنے بھی سلسال والے لوگ ہیں میرے اور آپ کے سمیت اوپر تک بھی چلے جائیں، ہمارے لیے جو شریعت کے احکام ہیں وہ الگ سے ہیں. کوئی بندہ کہے نا اکو جے تو انہوں ذرا لے آؤ میرے سامنے، اکو جے ہے نے کہ نہیں. یہ جڑا اکو جے آندہ ہے نا، وہ دے کہ اکو ہی سوال ہے. یا وہ مولوی صاحب جو کہتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کا معاذ اللہ وضو ہی نہیں تھا تو نماز کہاں سے ادا کرنی تھی. میں اس کا نام بھی نہیں لیتا پاک ممبر پہ. 1.5 گھنٹہ اس کو میں نے علمی جواب دے دیا، یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولا کا ادھر پانی ہی نہیں تھا. اس نان سینس کو اتنا نہیں پتا کہ ان کو وضو کی ضرورت نہیں. وضو کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو کبھی ناپاک ہوں. ہوئے 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 یار. میں ایک جملہ کہتا ہوں نا، کسی مولوی صاحب کی بیٹی ہو، علامہ صاحب کی بیٹی ہو، مفتی صاحب کی، کسی امیر کی، کسی غوث کتب ولی، اوپر جاتا ہوں کسی صحابی کی بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے اللہ کہتا ہے قرآن نہیں پکڑنا. مولا وہ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن پاک ہے، تو نہ پاک ہے. نماز نہیں پڑھنی. کیوں؟ نماز کے لیے پاکیزگی شرط ہے، تو نہ پاک ہے. میرے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے. کیوں؟ گھر میرا پاک ہے، تو بولو یار نہ پاک ہے. اس کا مطلب ہے جو ناپاک ہوں
ان کو پاک ہونا پڑتا ہے پاک چیزوں کو پکڑنے کے لیے. ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ مولوی صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں بھائی آپ کی بہو کے ہاں، آپ کی بیٹی کے ہاں، آپ کی بہن کے ہاں، آپ کی بیوی کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہو، تو ٹیلی فون کرے گاڑی والے کو، ایمبولنس کو یا ٹیکسی والے کو، وہ آئے، تو گاڑی میں بٹھائے بہن کو، بیوی کو، بہو کو، کسی کو بھی، اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فیضان مدینہ لے چل. اوئے ہوئے 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 ہوئے. ڈرائیور ہی کہے گا مولوی صاحب مت ماری گئی جے اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے نے. اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار. اوئے اللہ کا گھر پاک ہے، منزہ ہے، مصفا ہے، مجلہ ہے، تیری مت ماری گئی ہے. اللہ کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ جو پیدا ہوگا وہ بھی ناپاک ہوگا، کرنے والی بھی ناپاک، جہاں ہوگا وہ بھی ناپاک. سمجھ نہیں آئی؟ نور والے کہنے نے اور 13 رجب کا دن ہے، فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہے، مولا کی آمد کا وقت آیا، اپنے گھر تشریف لے کے جانے لگی، آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر آ. مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، تیرا گھر تو بڑا منزہ ہے، بڑا مصفا ہے، بڑا مجلہ ہے. آواز آئی فاطمہ یہی تو عقل کے اندھوں کو دکھانا چاہتا ہوں، یہی تو ان کو بتانا چاہتا ہوں، یہی تو ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ جو آنے والا ہے وہ بھی پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے، جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے. اور پھر ماننا کہ نور والے ہور نہیں تے سلسال والے ہور نہیں. سنیں میں اور دلیل دیتا ہوں سیاستہ سے جنہیں اندر سارے ایکو جے. سیاستہ اہل سنت کی چوٹی کی 6 کتابیں. توجہ ذرا میری طرف رکھو. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے مسجد نبوی میں اللہ کے گھر میں اس کے صحن میں کھلنے والے سارے دروازے بند کروا دیے. کب بند کرو بھائی؟ سوائے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے دروازے کے. اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار. توجہ میں سیاستہ دے رہا ہوں یار، میں دکھا کے جاؤں گا. جب حضور نے باقی بند کروائے، کنڈیاں لگائیں، دیواریں، یہ کھلا رہا، تو حدیث کہتی ہے کہ 6 مگوئیاں شروع ہو گئی. 6 مگوئیاں. وہ 6 مگوئیاں کرنے والے میرے خیال پاکستان سے گئے ہوں گے جی، انڈیا سے گئے ہوں گے یا امریکہ سے گئے ہوں گے. ادھر سے گئے تھے، ادھر سے ہی، ادھر سے 6 مگوئیاں ہوئی. تو 6 مگوئیاں کی 6 مگوئیاں ہی نا کہ ساڑھے بند کروا دیتے نے تے پرا دا کھلا رکھے ہے. وہی ہوئی 6 مگوئیاں اور کی. اب جب یہ معاملہ ہو تو میرے اور آپ کے پیارے آقا ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، جلال میں آگے. میرے آقا کبھی کبھی جلال میں آتے تھے. جلال میں آگے میرے آقا نے فرمایا حضرات حدیث مصطفیٰ سنو. میرے آقا نے فرمایا علی علیہ السلام کے دروازہ کھلے رکھنے پہ اگر مگر کرنے والا، ایف بٹ کرنے والا، اعتراض کرنے والا، 6 مگویاں کرنے والوں، میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں نہ کسی کا دروازہ کھلواتا ہوں. اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، اللہ نے علی کا کھلوایا. یہ سارے ایک ہو جائے کتنے گیا پھر کام نہیں سمجھے یار. میں اور دلیل دیتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی کی جامع صغیر پڑھے، سینکڑوں حوالے دیتا ہوں. ادھر مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، پاک بی بی نے نماز ادا کی.
اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور چھوٹے سے لے کے بڑی تک کوئی شخصیت مجھے ایک ضعیف روایت دکھاؤ۔ مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، نماز بی بی نے حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہرا، اب پوری کائنات میں جس کی ایک نماز بھی قضا نہ ہو، جو ایک لمحہ کے لیے بھی ناپاک نہ ہو، اس کو بطول زہرا کہتے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اتنی عظیم ہماری اماں۔ یہ لوگ صحابہ بھی اپنی مرضی کے مانتے ہیں اور امہات المومنین بھی اپنی مرضی کی۔ یہ نہ امہات المومنین کے خیر خواہ ہیں نہ صحابہ کے خیر خواہ ہیں۔ یہ بی بی ام سلمہ پتہ کون بڑی ہستی ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ پاک بی بی کی مصیبت میں، بیماری میں، یہی اماں ام سلمہ ہے جو بی بی کی خدمت کرتی رہی اور ماں ہونے کا حق ادا کرتی رہی۔ یہ وہ بی بی ہے جب امام حسین علیہ السلام کربلا تشریف لے کے گئے تو پیچھے فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ کو چھوڑ کے گئے، ان کی خدمت بھی حضرت ام سلمہ ہی کرتی رہی ہے۔ یہ وہ بی بی ہے، توجہ کے ساتھ سنو، جن کو آقا علیہ السلام نے کربلا معلیٰ کی مٹی بھی دی تھی۔ یہ وہ بی بی، آگے سنو بات یار، جو ہر نماز میں، صرف شیعہ نہیں کرتے ہو میرے سامنے، جو ہر نماز میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں دشمنوں پہ بی بی لعنت کرتی تھی۔ اتنی عظیم شخصیت یار، اتنی بڑی شخصیت۔ یہ جامع ترمذی دینے لگا میں آپ کو، اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، جو خود کو سنی کہے، کسے نہ مانے اس کا سنیت کا ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، اصل سنیت آپ کو دے رہا ہوں میں۔ آپ روایت کرتی ہے کہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی، آپ جانتے ہیں سارے، تو آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ پاک بی بی کو، مولا علی علیہ السلام کو، حسنین کریمین کو ساتھ لیا اور چادر تطہیر اوپر پھیلا دی اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور آیت تطہیر پڑھی، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تطہیرہ بھی پڑھا، یہ پڑھا اور ساتھ آیت تطہیر پڑھی۔ اما ام سلمہ آپ روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ سارے اکو جے والے نو جواب دے رہے ہیں۔ اما ام سلمہ عرض کرتی ہے حضور کی بارگاہ میں، آقا میں بھی ان کے ساتھ چادر تطہیر کے نیچے آ جاؤں، میں بھی آ جاؤں؟ آقا علیہ السلام کا ذرا جواب تو سنو۔ میرے آقا فرماتے انت علی مکانک وانت علی خیر۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میرے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے نا خیر ہے، یعنی میری زوجیت میں ہو تو خیر میں ہی ہو نا۔ میں اس کا حدیث کا ذرا پنجابی میں ترجمہ نہ کروں، توجہ میری طرف، میرا موضوع ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ اے نور والے ہور نہیں تے باقی زلزال والے ہور نہیں۔ ہائے 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 ہائے، ان کی کیٹیگری میں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ ان کی کیٹیگری میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ ان کی کیٹیگری میں ان کی آل اولاد ہی آئے گی اور کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ ہے ہی ساری کائنات سے منزہ اور مصفہ۔ اب اگلی دلیل سنیں ذرا، یہ بڑی ایمان افروز بات دینے لگا ہوں میں۔ آقا علیہ السلام کا جو جسم مبارک ہے، بلکہ آقا کی حدیث ہے، اس پر اور میں دلیل دیتا ہوں کہ ان کی افضلیت پہ، یہ مالک ہیں، باقی ساری کائنات ان کی نوکر ہے، سارے نوکر ہیں، سب کو ملتا ہے ان کا صدقہ، ہر مشکل مصیبت میں سارے انہی کو پکارتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اوئے نبیاں دے نبی نے پکارے ہیں خیبر چ ادرکنی یا علی ابن ابی طالب، علی آجا تیری لوڑ پہ گئی ہے۔ میں یہ خیبر نہیں پڑھنے لگا، پھر زندگی رہی تو کبھی خیبر کا بھی آپ کو اصل لطف دوں گا۔ میں نکتہ دینے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے حضور فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم
قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا. میرے آقا کا فرمان سے حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے اعلیٰ طبقہ ہمارا بنایا. اوئے ہوئے 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 اللہ نے قبیلے بنائے. اور سنو اف بٹ اگر مگر کرنے والا فلاں ابن فلاں کو ان کے سامنے کھڑے کرنے والا. سنو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے قبیلے بنائے. سب سے اعلیٰ قبیلہ اللہ نے ہمارا بنایا. اللہ نے گھرانے بنائے, خنواتے بنائے. سب سے اعلیٰ گھرانہ خنواتا اللہ نے ہمارا بنایا. اللہ نے حسب نسب بنائے. سب سے اعلیٰ حسب اور نسب اللہ نے ہمارا بنایا. اس کا مطلب ہے کہ حضور اور حضور کے خاندان جیسا کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں. تو مقابلہ کیسا؟ بولو یار. حضور سب سے افضل اور اعلیٰ. بڑی خاص بات دینے لگا میں. امام ابن عقیل سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا جو حجرہ مبارک ہے وہ افضل ہے یا خانہ کعبہ افضل ہے؟ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. اہل سنت کی کوئی 20 کتابیں ہیں میرے پاس. بڑی خاص بات. تو جواب آیا امام ابن عقیل کی طرف سے وَإِنْ أَرَدْتَ مُجَرَّدَ الْحُجْرَةِ فَالْكَعْبَةُ أَفْضَلَ. ان کا اگر تو حجرہ ہے خالی, حجرہ ہے تو پھر کعبہ ہی افضل. جاگو یار. اگر حضور کا حجرہ ہے خالی یعنی حضور کا پاک جسم جو ہے وہ حجرے کے ساتھ نہیں لگا ہوا تو پھر خانہ کعبہ ہی افضل. وَإِنْ أَرَدْتَ وَهُوَ فِيهَا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر حضور علیہ السلام کا جسم مبارک حجرے کے ساتھ مس ہو رہا ہے تو خانہ کعبہ کی بات کرتا ہے. پھر تو اللہ کے عرش سے, کرسی سے, عدن سے, جنت سے, ساری کونین سے افضل وہ حجرہ بن جاتا ہے. حضور نہیں یار, وہ حجرہ. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کے شوز نہیں, جوتے مبارک, توجہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں جوتے نہیں کہنا, شوز بھی نہیں کہنا, نالین بھی نہیں کہنا. بھائی کہہ رہے نالین نہیں, وہ کہتے ہیں نالین پاک کہنا ہے. اوئے ہوئے 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 کیا کہنا ہے؟ ماڈل ادھر سجانے ہیں, ادھر سجانے ہیں اور کہنا ہے نالین. آپ سمجھدار بیٹھے ہیں, سادات بیٹھے ہیں, آپ کے گھر کا نوکر منگتا. وہ جو نالین پاک مولوی کہتا ہے, وہ جو نالین پاک ہے ان کا حضور کے جسم میں مقام کہاں تھا؟ ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار, نہیں سمجھے یار. قدموں کے نیچے بھائی کہہ رہے قدموں کے نیچے یعنی ان کا حضور کے قدموں کے نیچے آتے تھے نا نالین یار. جو حضور کے جسم میں یعنی پیروں کے قدموں مبارک کے نیچے آئے مولوی کہتا ہے اسے پاک کہنا ہے. مولا علی کے معراج کے جو منکر ہے نا نالین کہتے ہیں وہ بھی عرش تے گئیاں. نہیں سمجھے یار, نہیں پہنچا سکا. مولوی کہتے ہیں نالین کو نالین پاک کہنا ہے. درنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا. جو حضور کے قدموں کے نیچے آئے, جس کا مقام حضور کے قدموں کے نیچے آئے, مولوی تو کہے نالین پاک. آپ بتاؤں ان ہستیوں کا میرے آقا فرماتے فاطمہ تو بتا تو منی, فاطمہ محمد کے اسی جسم کا جگر کا ٹکڑا. علی منی, علی مجھ سے, علی نفسی, علی میرا نفس اس جسم کا, علی روحی, علی اس جسم کی روح, علی دمی, علی اس جسم کا خون, علی لحمی, علی اس جسم کا گوشت. ان حسن ون حسین منی, حسن اور حسین میرے جسم سے. مولوی یہ جسم حجرے سے لگ جائے تو حجرہ کائنات سے افضل ہو جائے, تو جو اس جسم کا ٹکڑا ہو, حصہ ہو, روح ہو, خون ہو, ان کو چھوڑ